علم جعفر کی روشنی میں زمین کے گھومنے سے انسان کے دماغ فطرت پہ اثر ہوتا ہے، اور یوں بعض مرتبہ انسان مختلف احساسات میں گر کے اپنے فیصلے یا تو بہتر سے بہترین کر بیٹھتا ہے یا تو بد سے بدترین۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا۔ برج ایریز والے کچھ لوگوں سے لڑ سکتے ہیں اور غصے میں آ کے کچھ ایسے تلخ فیصلے کر سکتے ہیں جن کا نقصان ان کی زندگی اور کامیابی کو پڑے گا۔ یاد رہے، جتنا یہ ٹھنڈا ہو کے پرسکون ہو کے فیصلے کریں گے اتنا ہی ان کی کامیابی ان کے قدموں تلے رہے گی، اور جتنا ہو سکے سفید رنگ، نیلا رنگ اس ہفتے زیادہ سے زیادہ پہنیں، اور کوشش کر کے اپنے ناخن اس ہفتے ضرور کاٹیں، اور اگر بار بار پانی پیتے ہیں تو ان کے مزاج کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اس ہفتے اگر یہ پکھراج پتھر پہنتے ہیں تو ان کے اندر مستقل مزاجی اور کامیابی کی طرف بڑھنا انشاءاللہ قائم رہے گا، اور اس ہفتے ہری چیز کا صدقہ ان کے لیے بہتر ہے۔ برج توراس والے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے جذباتی ہو سکتے ہیں، جتنا یہ اپنے جذبات اور احساسات پہ قابو کریں گے اتنے ہی ان کے رشتے اور کام اللہ کے کرم سے بہتری کو جائیں گے، اور جتنا ہو سکے اس ہفتے تیکھی اور زیادہ نمکین چیزیں نہ کھایا کریں، اور کوشش کر کے سوتے وقت الٹا سونے سے دوری اختیار کریں۔ اگر یہ کھلی ہوا میں کچھ دیر بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر سکون ابھر کے باہر نکلے گا، اور جو ان کے فیصلے اپنی منزل کو جائیں گے۔ اگر اس ہفتے مچھلی کم کھاتے ہیں یا گوشت کم کھاتے ہیں تو ان کے مزاج کے لیے بہتر ٹھہرے گا۔ کوشش کر کے اس ہفتے گندم کا صدقہ نکالیں اور حسینی عقیق پہنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عقیق پتھر مومن کی نشانی ہے، کیونکہ یہ پتھر اللہ کا مسلسل ذکر کرتا ہے اور ہر مصیبت اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ لیکن جب شاہ شمس تبریز کا زمانہ آیا تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز ہر اس شخص کو جو شخص پریشانی، مفلسی اور ناکامی کی دلدل میں گرفتار ہوتا تھا اس کو عقیق پہ ناد علی لکھ کے یہ فرماتے تھے کہ اس ناد علی لکھے ہوئے عقیق کو اپنی شمس والی انگلی میں پہن لو، اللہ کے کرم سے تمہاری ناکامی ختم ہو جائے گی۔ اور جو بچے رات کو سوتے وقت ڈرتے تھے ان سے شاہ شمس تبریز فرماتے تھے کہ عقیق پہ ناد علی لکھ کے اپنے بچوں کے تکیے کے نیچے رکھو، اس سے جنات قریب نہیں آتے اور بچے ڈرتے نہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اور شاہ شمس تبریز فرماتے تھے کہ جو انسان جس کام کے لیے جائے اگر عقیق پہ ناد علی لکھ کے وہ پہن کے جائے گا تو اس کام میں اللہ کے کرم سے وہ فتح پائے گا۔ اور امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے آس پاس اللہ نے ایک پتھر کو وجود بخشا جس کو انسان اپنی زبان میں در نجف کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ پتھر انسان کے دماغ کو تیز کرتا ہے، انسان کے علم کو بڑھاتا ہے اور انسان کے وجود میں علم کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ تبھی آج بھی نجف میں علماء دین در نجف کا تحفہ ہر خاص و عام کو دیتے ہیں تاکہ انسان کو علم سے پیار ہو۔ جو ہمارے بچے پڑھائی میں کم ہیں مجھے امید ہے اس پتھر کو پہننے کے بعد ان کے وجود میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور اس پتھر پہننے سے جن بچوں کی یا بڑوں کی نظر کمزور ہے اللہ کے کرم سے ان کی نظر بہتر سے بہترین ہوگی۔ اگر آج اور کل ناد علی والا عقیق یا در نجف آپ مہربان اسٹون سے گفٹ لے سکتے ہیں۔ یاد رہے ان دونوں میں سے ایک پتھر آپ کو مفت صرف آج اور کل کے لیے ہی مل سکتا ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور دیے گئے نمبر پہ کال کر کے کسی بھی چیز کے ساتھ ان دونوں میں سے ایک پتھر مفت حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی یہ پتھر حاصل کر سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے کسی غلط انسان کی باتوں میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ وقت ان کی محنت، لگن اور آگے بڑھنے کا ہے۔ جتنا ہو سکے یہ لوگوں کی باتوں پہ کم اور اپنے کام پہ زیادہ غور و فکر کرتے رہیں، اور زیادہ تنہا نہ بیٹھیں، کیونکہ تنہا بیٹھنا ان کے وجود میں ان کے پاسٹ اور مستقبل کی سوچوں کو ابھارے گا، اور یوں یہ اپنے آج سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ہفتے سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اگر سبز چیز کا صدقہ نکالیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اس ہفتے کا بہترین پتھر ان کے لیے یاقوت ٹھہرے گا۔
برج کینسر والے کسی اچھے دوست یا پیار سے دور ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے جتنا یہ اپنی زبان پہ قابو رکھیں گے اتنے ہی ان کے دوست اور عزیز ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر آئینے کی جھلک موجود ہے۔ یہ ہر انسان کو وہ دکھا دیتے ہیں جو انہیں لگتا ہے۔ خاموشی اس ہفتے ان کی سب سے بڑی طاقت ٹھہرے گی، اور جتنا ہو سکے یہ سفید رنگ اس ہفتے زیادہ سے زیادہ پہنیں، اور شام کے وقت ایسی جگہ پہ ضرور جائیں جہاں کچی زمین ہے۔ اگر گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور اس ہفتے کے لیے بہترین پتھر ان کا زمرد ٹھہرے گا۔ برج اسد والے اللہ کے کرم سے مالی حوالے سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور کسی نیک سفر یا کسی بڑے سفر کی طرف جانا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، لیکن کوشش کر کے مالی حوالے سے لین دین سے اس ہفتے تھوڑا سا دور رہیں، کیونکہ اس ہفتے مالی حوالے سے تھوڑی سی تلخی ان کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ اور جتنا ہو سکے اس ہفتے کالا رنگ کم سے کم دیکھیں اور پہنیں، اور کوشش کر کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرتے رہیں، اور آگ سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ اور اس ہفتے کا بہترین پتھر عقیق، یاقوت اور زمرد ٹھہرے گا، اور کوشش کر کے اس ہفتے یہ گندم کا صدقہ دیں۔ برج ورگو والے ہمدردی میں کسی غلط انسان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یاد رہے جو انسان آس پاس کے لوگ یا ان کے گھر والے ان کے لیے بہتر نہ سمجھے ان سے یہ دوری اختیار کریں، اور کوشش کر کے اپنے راز فوراً ہر کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ ان کا راز بتانا ان کے لیے ہی تذلیل ٹھہرے گی۔ اور جتنا ہو سکے لکڑی کی کرسی پہ بیٹھا کریں، کیونکہ بار بار لکڑی پہ بیٹھنا ان کے وجود میں انسان پہچاننے کی جھلک پیدا کرے گا۔ اور کوشش کر کے یہ نیلم پہنے، اور اس ہفتے حسب توفیق کالی چیز کا صدقہ نکالیں۔ برج لبرا والے اللہ کے کرم سے خوشخبریوں کا سامنا کر سکتے ہیں، اور یہی چیز ان کے اندر امید اور کامیابی کی تڑپ کو برقرار رکھے گی۔ یاد رہے اس وقت زیادہ سفید کپڑے پہننا اور لوگوں کی باتوں کو زیادہ سننا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، لیکن کوشش کر کے یہ تنہائی سے دور رہیں، کیونکہ اکیلے بیٹھنا ان کے اندر غصہ اور جوش ابھار سکتا ہے۔ اگر یہ سبزی کا صدقہ نکالتے ہیں تو اس ہفتے کے لیے بہتر ثابت رہے گا، اور اس ہفتے کا بہترین پتھر ان کے لیے پخراج ہوگا۔ برج اسکارپیو والے کچھ مہنگی چیزیں خریدنا چاہیں گے۔ یاد رہے جس چیز میں صرف ان کی خوشی ہے اس کو خریدنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس ہفتے پیسے خرچ کرنا ان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ اور جتنا ہو سکے یہ مالی حوالے سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اس ہفتے کالے کپڑے پہننا ان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا، اور کوشش کر کے اس ہفتے بڑے سفر سے دوری اختیار کریں۔ اگر گندم کا صدقہ نکالتے ہیں تو ان کی زندگی میں اللہ کے کرم سے بہتری آ سکتی ہے، اور اس ہفتے کا بہترین پتھر ان کے لیے عقیق اور ہیرا ٹھہرے گا۔ برج سیجیٹیریس والے جتنا ہو سکے ایسی جگہ پہ ضرور جائیں جہاں درخت ہیں، اور اگر اس ہفتے بال کٹوائیں تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ یہ ہفتہ تھوڑا سا چڑچڑاپن اور غصہ ان کے جسم پہ ابھار سکتا ہے۔ جتنا ہو سکے یہ سفید رنگ دیکھیں اور پہنیں، اور سفید چیز کا صدقہ دیں، اور لوگوں سے ملتے وقت ان کی آنکھوں پہ غور و فکر نہ کریں، کیونکہ بار بار ان کا لوگوں کو غور سے دیکھنا ان کے غصے اور غضب کو ابھار سکتا ہے۔ اس ہفتے ان کا بہترین پتھر فیروزہ ٹھہرے گا۔ برج کیپریکارن والے کوشش کر کے لوہے کی چیزوں سے تھوڑا سا دور رہیں، اور پانی مٹی کے برتن یا شیشے کے برتن میں پیا کریں۔ اللہ کے کرم سے اس ہفتے بہت سے ان کے رکے ہوئے کام ہونے ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب یہ اپنے دکھ سے باہر نکلنے کی خود کوشش نہیں کرتے۔ یاد رہے جتنا اپنے غم دکھ کو یاد کرتے رہیں گے اتنا ہی ان کا غم بڑھ سکتا ہے۔ یہ پر امید رہیں اور کوشش کر کے ایسی جگہ پہ جائیں جہاں خوشگوار ماحول ہے، اور اس ہفتے بہترین صدقہ ان کے لیے چاول ٹھہرے گا، اور اس ہفتے بہترین پتھر ان کا نیلم ہوگا۔ برج ایکویریس والے خاموش رہنا اور اندھیرے میں بیٹھنا تھوڑا سا کم کر دیں، کیونکہ جتنا ہی روشنی میں رہیں گے، سفید کپڑے پہنیں گے، کھلتے ہوئے کلر پہنیں گے، اتنا ہی ان کے اندر امید برقرار رہے گی، اور یہی امید ان کی منزل کو ان سے ملائے گی۔ اگر یہ شام کے وقت ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کچی زمین یا درخت ہیں تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور کوشش کر کے اس ہفتے یہ تانبے کا کڑا اپنے سیدھے بازو میں پہن لیں، اور جانوروں کو کھانا یا پرندوں کو اناج کھلاتے رہیں۔ ان سے ان کے اندر مدد کرنے کی تڑپ جو ابھری ہوئی ہے اس کو سکون ملے گا، اور کوشش کر کے یہ گندم کا صدقہ نکالیں، اور اس ہفتے بہترین پتھر ان کا اوپل اور عقیق ٹھہرے گا۔ برج پائسز والے کچھ لوگوں اور کاموں کو اگنور کر سکتے ہیں، اور یہی چیز ان کی زندگی میں مایوسی اور ناکامی کو لائے گی۔ یاد رہے جو چیز ان کے لیے اہم ہے ان کو کبھی اگنور نہ کریں، کیونکہ ان کا بار بار اپنے کاموں کو درگزر کرنا ان کی کامیابی کو ان سے دور کر دے گا۔ اور جتنا ہو سکے کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں رکھا کریں، ان سے پورے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور ان کو ایک ایسا سکون ملے گا جس سے یہ اور بھی تیز آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جتنا ہو سکے اس ہفتے سفید چیز کا صدقہ نکالیں اور نیلم پتھر پہنیں۔ اللہ پاک تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک تمام مومنین کو سلامت رکھے۔